اب وقت آ گیا ہے کہ یہاں سے مشنری نکلیں، یہاں سے ایوانجلسٹ نکلیں، اور یورپ میں، کینیڈا میں، امریکہ میں ہم وہاں جا کر ان کے عبادت خانوں میں انجیل سنائیں۔ اے باپ، اپنے کلام کو قدرت کے ساتھ نازل کر۔ آئیے دونوں ہاتھ آسمان کی جانب اٹھائیے اور خدا سے کہیے، خدا مجھے تیری آواز سننا ہے، مجھ سے بات کر خدا، اپنے کلام کو نازل کر۔ آج میرے جسم میں تیرا کلام نازل ہو، میری روح میں تیرا کلام نازل ہو، میری جان تیرے کلام سے سیر ہو جائے۔ اے خدا، اپنے کلام کو نازل کر۔ میرے روح، بدن اور جان کو تیرے کلام کی ضرورت ہے خدا۔ میری تینوں حالتوں میں تیرے کلام کی ضرورت ہے۔ میری معاشی حالت کو تیرے کلام کی ضرورت ہے، میرے خاندان کو تیرے کلام کی ضرورت ہے، ملک پاکستان کو تیرے کلام کی ضرورت ہے، میرے گلی محلے کے لیے، میرے شہر کے لیے، میرے صوبے، میرے خطے کے لیے۔ اے خدا، اپنے کلام کو نازل کر۔ اے خدا، اپنے کلام کو نازل کر۔ آئیے دونوں ہاتھ اٹھائیے آسمان کی جانب اور ایمان سے مانگیے۔ لکھا ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا۔ آئیے مانگتے ہیں کہ خدا اپنے کلام کو نازل کر۔ اپنے کلام کو نازل کر، اپنے کلام کو نازل کر خدا۔ ہاللویا۔ سب آگے سے لے کر پیچھے تک سب کے سب اپنے ہاتھ اٹھائیے۔ ہر ایک متنفس دعا کرے، ہر ایک متنفس دعا کرے۔ Holy Spirit, Libro robondre alla carrabo sandre le reverebo chandre le via. Hallelujah, barra rabamboro robo. Debro rabambandre le rekle rebo rabo sabambabo. Re rebo rio rabambora rabambambaberia. Dedre le clere boloria rabashandre leria. Rebendre la coria bosandre leria rabasandre. Reberia rabashandre leria. Legre lebelio rolobolo brobolia la barra. اے باپ، میں یسوع مسیح کے نام سے اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں۔ خدا کے روح میں اپنے آپ کو تیرے تابع کرتا ہوں۔ بول کہ ہم سنتے ہیں، مجھ سے بات کر خدا کے روح، اور یہاں موجود ہر ایک زندگی سے بات کر۔ وہ لوگ جو آن لائن دیکھ رہے ہیں، اپنے گھروں میں، آفیسز میں ٹریول کرتے ہوئے، جہاں جہاں دنیا کے جس بھی کونے میں خدا تیرے لوگ دیکھ رہے ہیں، ان سے بات کر خدا۔ تو جانتا ہے تیرے لوگوں کی ضرورتیں کیا ہے، تو جانتا ہے تیرے لوگوں کو کس کس چیز کی، کن کن باتوں کی ضرورت ہے۔ اپنے لوگوں سے بات کر خدا، اپنے لوگوں سے بات کر خدا۔ آگے بڑھتے ہوئے ہماری مدد کر، یسوع مسیح کے نام سے، یسوع مسیح کے نام سے، آمین 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 آمین۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ میرے سے دیکھیے رسولوں کے اعمال 16واں باب اور اس کی 10ویں آیت۔ ہم سب کلام خدا کی تعظیم کے لیے اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے۔ اگر کوئی بیٹھا ہے تو سہارا لے کے وہ بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے۔ سب مل کے بلند آواز سے تلاوت کریں گے۔ لکھا ہے، اس کے رویا دیکھتے ہی ہم نے فوراً مقدونیہ میں جانے کا ارادہ کیا، کیونکہ ہم اس سے یہ سمجھے کہ خدا نے انہیں خوشخبری دینے کے لیے
ہم کو بلایا ہے. آمین. کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت اور باعث نصیحت ٹھہرے. آمین. خدا کا شکر کہ جو کلام پچھلے دنوں میں بولا گیا وہ پورا ہو رہا ہے. ہیلیلویا. میں ریکویسٹ کروں گا کاشف جوزف سامنے آ جائیں پلیز. ان کے پاس ایک گواہی ہے, سپر گواہی ہے. پریز گاڈ. مسیح کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں میرے اور میرے خاندان کی طرف سے آپ سب کو سلام. السلام. 2 ہفتے پہلے آپ نے دیکھا کہ ہم نے چرچ میں نئی موٹر سائیکل گفٹ کی, اور اس وقت بھائی صاحب نے یہ کلام کیا کہ بہت جلد یہاں پہ 0 میٹر گاڑیاں بھی آئیں گی. ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا 0 میٹر گاڑی اس وقت لینے کا, لیکن ان 2 ہفتوں کے دوران خدا نے ایسے مواقع اور ایسے وسائل بنائے کہ اس منڈے کو ہم نے 0 میٹر ہونڈا سٹی خرید لی. پریز گاڈ, پریز گاڈ. بے شک وہ کلام جو کہ ہمارے ساتھ اور آپ سب کے ساتھ ہوا, خدا نے وہ کر دکھایا, اور ہمارے لیے یہ ناممکن تھا کہ 2 ہفتے کے اندر اندر ہی یہ سب کچھ ممکن ہو گیا. اور ہم اس کے لیے خداوند کے اور اپنے روحانی باپ کے شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں. Amen. 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 Praise God. Praise God. مٹھائی بھی لے کر آئے ہیں. تھینک یو. ونڈرفل. پاسٹر ہرمون صاحب بھی کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں جو خدا نے اس سال کے لیے انہیں کلام دیا. ہم مختصر ان سے بھی سنیں گے اور اس کے بعد پھر ہم کلام کی طرف آئیں گے. مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں ہر سال کے آخری مہینے میں کرسمس کے بعد یا اس سے پہلے جیسے خداوند مجھے گائیڈ کرتا ہے, اور کئی سالوں سے یہ لگاتار جاری ہے, میں اپنے پورے سال کی کام کاج پر جو خدا نے مجھے دیا ہے اس پر غور کرتا ہوں, اور مجھے خداوند بتاتا ہے کہ وہاں غلطی ہوئی, وہاں غلطی ہوئی, وہاں یہ کام پورا نہیں ہوا اور یہ کام ٹھیک تھا. سو میں خدا کا شکر گزار ہوں. اس سال اور ہر سال کے آنے والے سال کے شروع میں آغاز میں بھی خداوند مجھے بتاتا ہے کہ اگلے سال تم نے کیا کرنا ہے اور کیا ہوگا. اس سال میں جب یہ سال شروع ہوا میں بتا نہیں سکا کیونکہ وہ میں مصروف تھا کافی. خداوند نے مجھ سے صاف کلام کیا ہے کہ اس سال میں لوگ خادموں کے بہت زیادہ خلاف ہو جائیں گے. اور یہ کام شروع ہو گیا ہے. بھائی صاحب ہسٹری کے بارے میں جانتے ہیں, روس اور رومانیہ میں 1938 اور 39 میں بڑے بڑے بشپوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ چوتھا الہام جو ہے وہ کیمونزم ہے, اور اس سال یہ کام شروع ہو گیا ہے. جو سمجھدار لوگ ہیں وہ یہ جانتے ہیں, اور خادموں میں ہی شروع ہوا ہے. لیکن میں صرف ایک بات کہوں گا کہ یعقوب 4 باب اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے, پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. سو اس سال کلیسیا بھی بہت ترقی کرے گی. جو صحیح بدن ہے یسوع کا وہ بھی بہت ترقی کرے گا. اور میں روحانی طور پر دیکھ رہا ہوں کہ جو کچھ بڑی جگہوں پر بڑے عبادت خانوں میں گاہوں میں ہو رہا ہے اس سے لوگ بھاگیں گے, نکلیں گے, اور لوگ کلام کی بھوک و پیاس کے لیے ہمارے پاس آئیں گے. خداوند آپ کو برکت دے. بھائی صاحب شکریہ بہت. تھینک یو. تھینک یو. تھینک یو. تھینک یو. پریز گاڈ. ہیلیلویا. کلام کی طرف چلتے ہیں. اعمال 16واں باب 10ویں آیت ہم نے پڑھی. اس کے رویا دیکھتے ہی ہم نے فوراً مقدونیہ میں جانے کا ارادہ کیا, کیونکہ ہم اس سے یہ سمجھے کہ خدا نے انہیں خوشخبری دینے کے لیے ہم کو بلایا ہے. ہم کو بلایا ہے. انہیں خوشخبری دینے کے لیے
ہم کو بلایا ہے، ہم کو۔ رویا کس نے دیکھا ہے؟ پولس نے۔ اور رویا دیکھتے ہی پولس اور سیلاس اور ان کے ساتھ اب تیموتھیوس بھی شامل ہے، اور ان کے ساتھ اب لوکا بھی شامل ہے جس نے یہ کتاب لکھی ہے۔ یہ 4 لوگ ہیں، اور ان چاروں نے یہ فیصلہ کیا ہے، صلاح باندھی ہے کہ ہم ان کے پاس جائیں جو ہماری خوشخبری کو سن کر خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان لے کر آئیں۔ ہاللیلویہ۔ یہ 4 لوگ ہیں، یہ 10ویں آیت میں لکھا ہے، اس کے رویا دیکھتے ہی ہم نے فوراً مقدونیہ میں جانے کا ارادہ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو خوشخبری ہے، خوشخبری کا جو سنایا جانا ہے، اس میں کسی بھی صورت تاخیر یا ڈیلے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم مرکز کی انجیل پڑھیں تو وہاں پر ایک لفظ بار بار ملتا ہے، اور وہ لفظ یہ ہے فل فور، یعنی ایٹ ونس، ایک دم سے، یعنی امیڈیٹلی ہم نے یہ کیا، ہم کرنے کو نکلے، امیڈیٹلی ہم نے ایک دم سے اسی وقت ہم نے یہ ارادہ کیا کہ مقدونیہ میں جا کر انہیں خوشخبری سنائیں۔ انہیں سنیے، یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے وہ ان کے عبادت خانوں میں کیا کرتا تھا؟ انجیل سناتا تھا۔ ان کے عبادت خانوں میں یسوع کیا کرتا تھا؟ انجیل سناتا تھا، خوشخبری کی منادی کرتا تھا ان کے عبادت خانوں میں۔ اگر کسی کی بات سمجھ میں آ رہی ہو، ان کے عبادت خانوں میں مسیح جاتا تھا، ان کے عبادت خانوں میں۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ وقت آنے والا ہے، یہ وقت آنے والا ہے۔ مسیحی ایماندار بیٹے اور بیٹیاں ہم ان کے عبادت خانوں میں جائیں گے اور ہم انجیل سنائیں گے، ہم انجیل سنائیں گے۔ مسیح یہی کرتا تھا، وہ یہودیوں کے عبادت خانوں میں جاتا تھا اور انہیں انجیل سناتا تھا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ یہاں سے مشنری نکلیں، یہاں سے ایونجلسٹ نکلیں، اور یورپ میں، کینیڈا میں، امریکہ میں ہم وہاں جا کر ان کے عبادت خانوں میں انجیل سنائیں، ان کے عبادت خانوں میں۔ لیکن چرچ، اگر ہم کاہل اور سست رہے پھر یہ کام نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے کاہلی کی پھر یہ کام نہیں ہوگا۔ اگر نیگلیجنٹ رہے پھر یہ کام نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے سستی برتی پھر یہ کام نہیں ہوگا۔ یہ کام اٹھ کھڑے ہونے کا ہے اور یہ کام کرنے کا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ پاکستانی چرچ نے جتنی انجیل سن لی ہے، اب اس کا صرف اتنا سا پورشن بھی سنانا شروع ہو جائے، پاکستان کی حالت بدل سکتی ہے۔ جتنی انجیل ہم نے سن لی ہے، ہمارے آس پڑوس والے کیوں عیسائی رہیں، وہ کیوں ایماندار نہ بنے، وہ کیوں مسیحی نہ بنے، وہ کیوں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں نہ بنے۔ اب جتنی انجیل سن لی ہے اتنی انجیل سنانی بھی ہے۔ کوئی بلند آواز سے کہے آمین۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اس کے رویا دیکھتے ہی ہم نے ارادہ کیا، ہم نے، یہ کلیکٹیو ہے، ہم سب نے مل کے کرنا ہے۔ آپ کی کوئی بھی ڈینومینیشن کیوں نہیں ہے، آپ کسی بھی چرچ سے، کسی بھی کلیسیا، کسی بھی بیک گراؤنڈ سے کیوں نہیں ہے، آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ جو انجیل آپ سن رہے ہیں وہ انجیل اب آپ معاشرے کو بھی سنانا شروع کریں۔ آمین۔
جو انجیل آپ سن رہے ہیں وہ انجیل اب آپ دنیا کو سنانا شروع کریں. میں شکر گزار ہوں سوشل میڈیا کے لیے, اس پلیٹ فارم کے لیے کہ اب آپ یہاں بیٹھ کے پوری دنیا کو اپنا پیغام دے سکتے ہیں, اپنا میسج دے سکتے ہیں. آمین. ہم کیا آپ شکر گزار ہیں سوشل میڈیا کے لیے. میں آپ کو بتاؤں یہ کلام ہی کی تکمیل ہو رہی ہے. مسیح نے کہا تھا پوری خلق کے سامنے انجیل کی منادی ہوگی تب خاتمہ ہوگا. سب قومیں انجیل سنیں گی تب خاتمہ ہوگا. اب خاتمہ قریب ہے کیونکہ انجیل پھیل رہی ہے, انجیل سرکولیٹ ہو رہی ہے, انجیل پبلش ہو رہی ہے. ہیلیلویا. اس کے رویا دیکھتے ہی انہوں نے ٹائم نہیں لگایا, پھر انہوں نے انتظار نہیں کیا, پھر انہوں نے ری کنفرم نہیں کیا کہ آؤ روزہ رکھیں, آؤ دعا کریں. کیا واقعی ہم سنائیں کہ نہ, کیا واقعی ہم جائیں کہ نہ جائیں. اور اگر ہم اس کی حالت دیکھیں کہ وہاں پر کتنا بڑا کروسیڈ تھا, آپ کو 9ویں آیت میں اس کی حالت مل جائے گی. اور پولس نے رات کو رویا میں دیکھا کہ ایک مقدونی آدمی, کتنے؟ ایک شخص اور 4 ہیروز, سپر ہیروز اس وقت کے. لوکا طبیب جو رائٹر ہے اس خط کا, اور باقی 2 خادم ہیں, میچور اور تیسرا تیموتھیوس ان کے ساتھ. یعنی 4 لوگ ہیں, 4 ہیرو ہیں ایمان کے, اور یہ چاروں کے چاروں نے کمر باندھی ہے. ہیلو. ایک شخص کے لیے, ایک شخص کے لیے ایک بندہ ہے. لکھا ہے پولس نے رات کو رویا میں دیکھا کہ ایک مقدونی آدمی کھڑا ہوا, اس کی منت کر کے کہتا ہے کہ پار اتر کر مقدونیہ میں آ اور ہماری مدد کر. 1 person, 1 soul, ایک شخص, ایک روح, ایک زندگی, ایک جان. میں آپ کو بتاؤں وہ ایک آپ کے اپنے گھر میں بھی ہے, وہ آپ کے آس پڑوس میں بھی ہے, آپ کے دائیں والے میں بھی ہے اور آپ کے بائیں والے گھر میں بھی ہے. وہ آپ کے آس پڑوس میں رہ رہے ہیں, وہ آپ کے اپنے گھر میں رہ رہے ہیں. ممکن ہے وہ آپ کی اپنی بیوی ہو, ممکن ہے وہ آپ کا اپنا شوہر ہو, ممکن ہے وہ آپ کے اپنے بچے ہو جنہوں نے ابھی تک یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا, جو مسیح پر ایمان نہیں لائے ہیں. این ممکن ہے, این ممکن ہے. ایک شخص رویا میں نظر آیا ہے. 1 person, 1 person. میں اکثر حیران ہوتا تھا جب اقبال ٹاؤن چرچ میں تھے. خدا کا شکر وہ ایک بڑا سیٹ اپ ہے پاسٹر سفیر صاحب کا. تو بڑے خادم دائیں بائیں سے ملتے تھے وہ, اور وہ جب دوسرے شہروں میں ان کے ساتھ جاتے تھے تو ہم کہتے تھے یار آپ بڑے خوش قسمت ہو, آپ اتنے بڑے خادم کے ساتھ ہو. میں بڑے عرصے سے دعا روزہ کر رہا ہوں کہ آپ کے سٹیج پہ آ کے کلام سناؤں. تیرا بھلا ہو جائے. مارکیٹ چ کیوں نہیں جا کے سناندا, باہر جا کے کیوں نہیں سناندا, گلی محلے میں کیوں نہیں سناتا, تیرے آس پڑوس میں بھی تو غیر نجات یافتہ ہیں, وہاں کیوں نہیں سناتا کلام. اس چیز کے لیے دعا روزہ کہ میں بڑے سٹیج پہ آؤں اور وہاں آ کر کلام سناؤں. میں آپ کو بتاؤں خدا کی نگاہ میں ایک روح بھی قیمتی ہے. Only 1 soul is precious before God. کسی اسکالر نے کہا کہ اگر زمین پر صرف ایک ہی آدم ہوتا اور کوئی افزائش نہ ہوتی اور وہ گناہ میں گر جاتا تو بھی خدا اپنے بیٹے یسوع کو اس ایک شخص کے لیے ضرور ہی قربان کرتا, کیونکہ خدا نے انسان سے محبت رکھی ہے. ہیلیلویا, ہیلیلویا. اپنے ساتھ والے سے کہیے یہ کلام میرے لیے ہے. یس یس. ایک شخص, ایک شخص, 1 soul, 1 soul. ابھی تھر پارکر سے کسی کو برخوردار ہے, اس نے مجھ سے رابطہ کیا لاسٹ ویک میں, اور وہ کہہ رہے جی یہاں کوئی چرچ نہیں ہے لیکن میں یسوع مسیح کو جاننا چاہتا ہوں, میں مسیح کے ساتھ مل کے مسیح کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, آپ میری کیا مدد کر سکتے ہیں.
ہمارا تو وہاں چرچ نہیں ہے، لیکن لاہور میں میرے ایک دوست ہیں، ان کی وہاں پر ایک برانچ ہے. اب میں اس بیٹے کو ان کے ساتھ کنیکٹ کراؤں گا، وہ اس کلیسیا کا حصہ بن جائے گا. ایک روح، ایک سول. کلام میں کیا لکھا ہے؟ وہ 99 کو چھوڑ کر ایک کے پیچھے جائے گا. میں نے کئی ایسے خادموں کے بارے میں سنا ہے، وہ پنڈال میں نہیں اترتے ہیں، وہ میٹنگ میں نہیں آتے ہیں جب تک وہ انہیں پتہ نہ چل جائے کہ کوئی 4-5 ہزار بندہ آ گیا ہے. مائی گڈنس، ارے تیری منسٹری مسیح سے بھی بڑی ہے، تیری خدمت مسیح سے بھی بڑی ہے. مسیح ساری رات دعا کرتے ہوئے گزاری، اور شاگرد ہیں کہتے ہیں خداوند ایک بہت بڑی بھیڑ تیار ہے، آج جلدی، ہم تو تجھے ڈھونڈ رہے تھے، تو کہاں تھا، جلدی آ، بہت بڑا کروسیڈ تیار ہے، آ اور ان میں منادی کر، تو بھی سیلفیاں لینا، ہم بھی سیلفیاں لیں گے، اور ہم اپنے پوسٹ کریں گے کہ ہمارا پروفائل کتنا بڑا ہے. مسیح نے کہا پتر یہ تہاڈا کام ہے، میں اپنے پیو کو کچھ اور انفارمیشن راتی لئی ہے. میں جس کے قدموں میں ساری رات گزار کر آیا ہوں، اس نے مجھے کہا گراسینیوں کے پار چلا جا، وہاں پر ایک شخص ہے جو بدروگ گرفتہ ہے، اسے جا کر آزاد کرنا ہے. ون سول. شاگرد کہتے ہیں کہ خدا ہم نے تو اتنی بڑی تیاری کی، اتنا بڑا سٹیج لگایا ہے. مسیح کہہ رہا تھا ایک جان میری نگاہ میں قیمتی ہے. 99 کو چھوڑ دیا ہے، بڑی میٹنگ کو چھوڑ دیا ہے، اور ایک کے پیچھے ہو لیا ہے. ہیلیلویا، ہیلیلویا. انہیں رویا میں نظر آیا ہے. پالوس نے رویا دیکھا ہے کہ مقدونیہ میں ایک شخص ہے اور وہ انہیں بلا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ آؤ اور ہماری مدد کرو. 1%. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں چرچ، ایک ایک کر کے 1000 ہو جاتے ہیں، لاکھ ہو جاتے ہیں، کروڑوں ہو جاتے ہیں، اربوں ہو جاتے ہیں. ہیلیلویا. لیکن آغاز ہمیشہ، میں اکثر انکریج کر رہا ہوں جہاں بھی میں باہر بھی موو کر رہا ہوں، آپ میں سے ہر ایک بندہ ایک روح کو ٹارگٹ کر لے. آپ کے پڑوس والے، آپ کے اسکول کالج والے، جہاں پر آپ جاب کرتے ہیں، آپ کے روم میٹ، جہاں کہیں بھی ایک روح کو ٹارگٹ کیجئے، اس کے ساتھ بیٹھیے، اس کے ساتھ بات کیجئے، اس کو انکریج کیجئے، موٹیویٹ کیجئے، اپنا ایگزامپل، اپنی مثال دیجئے، اور کہیے کہ خدا میرے گناہ معاف کر چکا ہے، خدا آپ کے بھی گناہ معاف کرنا چاہتا ہے. آؤ یسوع کے پاس چلتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی لیتے ہیں. کل ایک میری سٹوڈنٹ ہیں رسال پور میں، انہوں نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی اور ایک تصویر ساتھ میں بھیجی. 22 سال کا نوجوان لڑکا ہے، اتنا خوبصورت ہینڈسم بچہ. وہ یہ سپر کے قریب ایکسیڈنٹ ہوا ہے، 2 بندے تھے، دونوں مرے ہیں، ایک بچ گیا ہے، دوسرے کی ایٹ دی اسپاٹ ڈیتھ ہو گئی ہے. آئی ڈونٹ نو وہ نجات یافتہ تھا کہ نہیں تھا، بٹ اب اس کے پاس چانس کوئی نہیں ہے. اگر وہ نجات یافتہ نہیں تھا تو بس وہ پھر مر گیا ہے. اب کیا کیا جائے اس کا؟ آپ کو نہیں پتا کہ کون سا حادثہ آپ کو آ لے گا، آپ کو نہیں پتا کہ حالات کیا سے کیا ہو جائیں گے. ابھی یہ پشاور میں ان کو پتا تھا پولیس لائن ہے بھائی، وہاں پر سیکیورٹی آلریڈی، وہاں وہ تو خود محافظ ہیں، اور وہیں انہی کی مسجد میں میرا خیال 100 سے زیادہ لوگ. افسوس کی حالت نہیں ہے یہ؟ آپ کو نہیں پتا کہ زندگی کب ختم ہو جائے، آپ کو نہیں پتا کون کب سو جائے، ہمیشہ کے لیے ہماری آنکھوں سے جدا ہو جائے. کلام میں لکھا ہے جب وقت کو نزدیک ہوتے دیکھو تو جمع ہونے سے باز نہ ہو، باز نہ ہو. یہ کلام کہتا ہے، یہ کلام میں لکھا ہے.
آپ کو کیوں فون کرنا پڑے, آپ کو کیوں یاد کروانا پڑے کہ آج پریئر میٹنگ ہے, آپ کو کیوں ریمائنڈرز دینے پڑے کہ آؤ صبح چرچ ہے, خاندان سمیت آؤ, خاص میٹنگ ہے, یہ میٹنگ ہے. آپ کو کیوں ریمائنڈر, آپ کے اندر کیوں آگ نہیں لگی ہوئی کہ ہمیں جمع ہونے سے باز نہیں آنا ہے؟ ایماندار بھی ایمانداروں کے ساتھ جمع ہوں, اور پھر ایماندار بے دینوں کے ساتھ بھی جمع ہوں اور انہیں ایمان کی بات بتائیں. آمین. انہیں ایمان کی بات بتائیں. چرچ یہ ہمارا فرض ہے. انجیل ہمیں دی گئی ہے, خوشخبری ہمارے پاس ہے, یسوع مسیح ہمارے پاس ہے, یہ ریویلیشن, یہ بھید ہمارے پاس ہے. ہمیں دنیا کو انجیل سنانی ہے. آپ کہیے ایک دوسرے سے کہ یہ کلام پولس نے رات کو رویا میں دیکھا کہ ایک مقدونی آدمی کھڑا ہوا, اس کی منت کر کے کہتا ہے کہ پار اتر کر مقدونیہ میں آ اور ہماری مدد کر, اور ہماری مدد کر. اب دیکھیے یہاں جو خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے, رویا کس کو ملا ہے؟ پولس کو. اور پولس نے صرف اپنے دوستوں کو, ہم خدمتوں کو یہ صرف بتایا ہے کہ میں نے یہ ویژن دیکھی ہے, یہ رویا دیکھا ہے. اب یہاں اس ٹیکسٹ میں ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ انہوں نے کوئی میٹنگ کی ہے, انہوں نے کوئی پلان کیا ہے, انہوں نے کہا کہ اب کون کون میرے ساتھ جائے گا, کون کون تیار ہے. انہوں نے کہا پولس ہم تیرے ساتھ ہیں. کس کام کے لیے؟ شاباش. کس کام کے لیے؟ خوشخبری سنانے کے لیے. خوشخبری سنانے کے لیے. چرچ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, ہم سب کی ذمہ داری ہے, ہم سب کی ذمہ داری ہے. میں نے ایک ویڈیو ایک گروپ میں ڈالی اور وہاں پر ایک پاسٹر صاحب ہیں, اور وہ ویڈیو یہ تھی کہ ہم سب نے نکلنا ہے اور ہم نے انجیل کی منادی کرنی ہے. تو وہ پاسٹر اب میری ویڈیو کو مینشن کر کے آڈیو میسج ریکارڈ کر کے اس میں بھیجا کہ یہ پاسٹر صاحب دیوانے ہیں, یہ جوش میں زیادہ وہ ہو گئے ہیں, تیز ہو رہے ہیں, جوشیلے ہوئے ہیں. ہم سب کا کام انجیل سنانا نہیں ہے. خدا نے لوگوں کو مقرر کیا ہے جنہوں نے انجیل سنانی ہے. یہ ایونجلسٹ کا کام ہے اور یہ مبشروں کا کام ہے. ارے متی 10ویں باب میں پڑھیں, اگر مسیح کیا کہہ رہا ہے, جو کچھ تم پوشیدگی میں سنتے ہو اس کی کوٹھوں پر منادی کرو. یہ کس کے لیے ہے؟ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ایونجلسٹ کے لیے ہے, یہ مبشروں کے لیے ہے. او ہم تو ایونجلسٹ نہیں ہیں, ہم تو مبشر نہیں ہیں. چرچ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے, اور جس کے پاس زندگی ہے اس کے پاس یہ گواہی ہے کہ میں مر گیا تھا لیکن اب زندہ ہوں. ہیلیلویا. یہ اس کے پاس گواہی ہے, یہ گواہی ہے اس کے پاس. میں مر گیا تھا لیکن اب زندہ ہوں. اب زندہ ہوں. کیوں زندہ ہوں؟ کیونکہ مسیح نے کہا جو کوئی مجھ پر ایمان لائے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا. اور جب بیٹا میرے اندر ہے, زندگی میرے اندر ہے, اور جب زندگی میرے اندر ہے تو گواہی میرے اندر ہے, کیونکہ زندگی بولتی ہے. ہیلیلویا. زندگی بولتی ہے. زندگی خاموش نہیں رہتی, موت خاموش کر دیتی ہے, لیکن زندگی. میں نے آپ کو ایک میسج دیا تھا, جہاں زندگی ہے وہاں شور ہے. قبرستان میں جا کے خاموشی ہوتی ہے, لیکن جن کے پاس بیٹا ہے, جن کے پاس زندگی ہے, وہ کبھی خاموش نہیں رہیں گے. ہیلیلویا. اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے اور کہیے یہ کلام میرے لیے ہے. آمین. آمین. سنیے اب ذرا تھوڑا سا میں اس کا اور بیک پیچھے آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں. یہ رویا تو پولس کو ملا اور یہ نکل کھڑے ہوئے ہیں, 4 لوگ مقدونیہ کی طرف نکل کھڑے ہوئے ہیں. لیکن اس سے پیچھے تھوڑا چلتے ہیں.
سنیے، ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں، ہم کہاں جانا چاہ رہے ہیں، اور خدا ہمیں کہاں بھیجنا چاہ رہا ہے۔ سنیے، 6 آیت سے پڑھوں گا۔ اور وہ فروگیا اور گلتیا کے علاقہ میں سے گزرے، کیونکہ روح القدس نے، اوہو، اب ذرا اپنے دونوں کان بھی کھولیے، آنکھیں بھی کھولیے اور منہ بھی کھولیے، اور اس کلام کو سنیے۔ جن کے پاس بائبلز ہیں پڑھیے اس کو میرے ساتھ۔ لکھا ہے، وہ فروگیا اور گلتیا کے علاقہ میں سے گزرے، کیونکہ روح القدس نے انہیں آسیا میں کلام سنانے سے منع کیا، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے موسیہ کے قریب پہنچ کر بتونیا میں جانے کی کوشش کی، مگر یسوع کے روح نے، مگر یسوع کے روح نے انہیں، اب دیکھیے، ایک جگہ تو صاف منع کر دیا کہ یہاں کلام نہیں سنانا، اور دوسری جگہ وہ جا رہے ہیں اور رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے۔ کوئی لکھا نہیں ہے، لیکن آف کورس اگر جانے نہیں دیا تو کوئی رکاوٹ ہے۔ ممانعت کس چیز کی ہے؟ ریسٹرکشن کس چیز کی ہے؟ کلام سنانے کی۔ اس میں سے جو میں سیکھتا ہوں وہ یہ ہے، ہم میں سے ہر ایک خادم اچھی جگہ پر جا کر کلام سنانا چاہتا ہے، جہاں پر میں چاہتا ہوں یا میں چاہتی ہوں، جو میری اچھا ہے، جو میری ڈیزائر ہے، جو علاقہ مجھے پسند ہے، جو دنیا مجھے پسند ہے، جو ملک مجھے پسند ہے، جہاں لائف ٹھیک ہے، جہاں ہر ایک چیز سسٹمیٹک ہے، سیکیور ہے، میں وہاں جا کر کلام سنانا چاہتا ہوں۔ لیکن جہاں پر جا کر پولس کی طرح مکے پڑیں، ڈنڈے پڑیں، پیٹا جائے، باہر پھینک دیا جائے، ادموا چھوڑ دیا جائے، وہاں جانے کے لیے میں تیار۔ میرے بھائی، میری بہن، پولس تیموتھیوس کے لیے لکھتا ہے، اچھے سپاہی کی طرح میرے ساتھ دکھ اٹھا، اچھے سپاہی کی طرح میرے ساتھ دکھ اٹھا۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مسیحیت تو دکھوں کا نام ہے، مسیحیت آسائشوں کا نام نہیں ہے۔ ہاں، خدا برکتیں بھی دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن برکت ہمارا فوکس نہیں ہونی چاہیے، خدمت ہمارا فوکس ہونی چاہیے، انجیل سنانا فوکس ہونا چاہیے۔ اور جب ہم خدا کا کام کریں گے، یقین جانیے خدا آپ کی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کو بھی پورا کرے گا، کیونکہ آپ نے خدا کی انجیل کو سنانے کا قصد کیا ہے۔ آمین، آمین، آمین۔ آپ نے خدا کے کام کی فکر کی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک یورپ جانا چاہتا ہے، اس کے لیے دعا روزے میں ٹھہرا ہوا ہے۔ یار، تیرے محلے میں لوگ مر رہے ہیں، تو نے یورپ جا کے کیا کرنا ہے؟ تجھے انگریزی آتی ہے، تجھے جرمن آتی ہے، تجھے ان کی زبان آتی ہے؟ نہیں آتی ہے، میں وہاں جا کے سیکھ لوں گا۔ یہاں سیکھ، یہاں سیکھ۔ ہم اپنی مرضی سے جانا چاہتے ہیں، خدا اپنی مرضی سے بھیجنا چاہتا ہے۔ آمین، آمین۔ میں نے ابھی پچھلے دنوں فیس بک پہ لکھا، ہم سٹیج پر جا کر استعمال ہونا چاہتے ہیں، اور خدا کوٹھڑی میں لا کے پاک کرنا چاہتا ہے۔ مائی گڈنس، مائی گڈنس۔ ہم سٹیجز پر آ کر استعمال ہونا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہماری پکچر بڑی ہو، ہم چاہتے ہیں ہر ایک بینر، ہر ایک اشتہار اس میں میری پکچر اور سینٹر میں ہو۔ جب تصویر بنے تو میں نظر آؤں، میں پبلش ہوں۔ میرا بیٹا، میری بیٹی، تیرا یہ خواب تجھے خدا کی بادشاہی سے نکال دے گا۔ ایک اور نے بھی یہ خواب دیکھا تھا، جس کے بارے میں بائبل کہتی ہے کہ وہ صبح کا روشن ستارہ تھا، اور کلام میں لکھا، اے صبح کے روشن ستارے، تو کیوں گر پڑا؟ تجھے کیوں آسمانوں سے پھینک دیا گیا؟ اس نے پتہ ہے کیا سوچا تھا؟ اس نے سوچا تھا کہ میں اپنا تخت جو ہے نا، کون تھا وہ؟ لوسیفر۔
ابلیس، اور اس کو برکتیں کیا کیا ملی تھی؟ وہ ایسے پر کھولتا تھا تو اس کے اندر سے میوزک نکلتا تھا. او ہو راگ اور راگنیاں اس کے اندر خدا نے ڈالی تھی. اور ود ان نو سیکنڈ سر ایڈی لانس کہندے نے ایک سیکنڈ دا 1000 حصہ کر لو. مطلب ایک سیکنڈ، یہ ایک سیکنڈ ہے نا، اب اس کو بھی 1000 پہ ڈیوائیڈ کرو تو جو وہ ٹائم بنے، خدا نے اسے اس ٹائم پہ آسمان سے اٹھا کر نیچے پھینک دیا کہ یہ سوچ بھی یہاں پیدا نہیں ہو سکتی. تو نے یہ سوچ کیسے لیا کہ میں ابھی وہ تھیولوجی آف ببلیکل ورشپ پڑھا رہا ہوں بائبل کالج میں، اور میں وہاں بتا رہا تھا، یہ مطلب میرا اپنا خیال ہے، لکھا نہیں ہے. شریر کہتا ہوگا اب تیری حمد و ثنا کون کرے گا، اب تیرے لیے میوزک کون بجائے گا. خدا نے کہا تو روح ہے، میں زمین کی مٹی سے اپنے لیے سازندے اور اپنے لیے گانے بجانے والے پیدا کر لوں گا. او ہاللویا، ہاللویا. یہ تالیاں کم ہے ویسے خدا کی اس برکت کے لیے. او ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا. یس، خدا کی مہما ہو، خدا کی ستائش ہو، خدا کی تمجید ہو، اس کی وڈیائی ہو کہ اس نے ہمیں مٹی سے بنا کر ہمارے اندر زندگی کا دم پھونکا، اور ہمیں اس نے اپنی حمد و ثنا کے لیے، اپنی مدح سرائی کے لیے، اپنی ستائش اور اپنی تعظیم کے لیے ہمیں اس نے چنا، الگ کیا، اور ہمارے منہ میں اس نے اپنی راگ اور راگنیاں ڈال دی ہیں. ہاللویا، ہاللویا. کتنی بڑی نعمت اور کتنی بڑی برکت ہے، کتنی بڑی برکت ہے. انیل اس کو عام نہ سمجھ، تجھے خدا نے ابلیس سے ریپلیس کیا ہے. تیرے ہاتھوں میں اس نے یہ سمجھ، یہ عقل، یہ دانش رکھی ہے. جو میوزیشنز ہیں ان کے ہاتھوں میں خدا نے یہ ہنر رکھا ہے کہ وہ بجا سکتے ہیں، وہ پلے کر سکتے ہیں، اور یہ سب کچھ خدا کے واسطے ہے، خدا کے لیے ہے. ہاللویا، ہاللویا. آپ نے شاید نوٹس کیا ہو کہ میں گانے بجانے والوں کے لیے بات چیت کر رہا ہوں اور میں ایک لفظ کہہ ہی نہیں رہا. کیڑا لفظ؟ ہاں کون بولا؟ کون بولا؟ گانا بجانا، بائبل مقدس گانا بجانا ہی کہتی ہے. بائبل مقدس میں کوئی ایک ایویڈنس نہیں ہے جہاں پر گانے بجانے کو ورشپ کہا گیا ہو یا پرستش کہا گیا ہو. نو ویئر ان دا ہول بائبل کہیں پر بھی یہ نہیں ہے. ورشپ کے لیے اتنے خوبصورت لفظ ہیں عبرانی اور یونانی کے. ہم نے گانے بجانے کو ورشپ اور گان بجان والے انو پرستار تے ورشپر کہنا شروع کر دیتا ہے. یہ 100% بائبلی تعلیم کے خلاف ہے. 100%. پار صاحب کی بھی بڑی ریسرچ ہے اس بات پہ، بک لکھ رہے ہیں اس کے لیے. ورشپر وہ ہوندا ہے جڑا اپنا متھا زمین تے رکھے سجدہ کرے، او ورشپر ہے. سجدہ کرنا ورشپ کرنا ہے. گانے بجانے کو بائبل مقدس گانا بجانا ہی کہتی ہے. اتنی چیزیں غلط العام ہو چکی ہیں، کیا سیدھا کریں، کیا سیدھا کریں. وہ تھوڑی جی نا وہ پروفیسراں دی بھی روح ہے نا، ٹیچر بھی ہے، وہ پھر کم اگے پیچھے نکل جاندہ چیزاں نو ٹھیک کرن لگ پینا وا. لیکن کلام تے واپس آواں گے. یہ آسیا جانا چاہ رہے ہیں، دوسرے شہر میں بتونیا جانا چاہ رہے ہیں. خدا نے دونوں جگہ سے ان کو روکا ہے. ادھر نہیں جانا، ادھر بھی نہیں جانا. میں آپ کو بتاؤں، خدا کی حکمت ہم سے افضل ہے. ہماری سوچ، ہماری حکمت خدا کی حکمت اور فہم کو چھو بھی نہیں سکتی ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں چرچ، انجیل ہمیں 100% سنانی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں خدا کی آواز بھی سننی ہے.
خدا کی آواز بھی سننی ہے. میں آپ کو ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ اب جا کے تو دعا روزے میں ٹھہر جاؤ, کہ خدا ہن جدو تو مینوں کہیں گا نا کہ جا کے تے باہر انجیل سنا, تے میں ادو ہی نکلاں گا تے ادو ہی نکلاں گی. اج پادری صاحب کو سنیا تو تے منع کر دیتا سی انجیل سنان تو. نہیں, خداوند ان کی راہیں درست کر رہا تھا. وہ کیا چاہتے تھے, وہ کیا چاہتے تھے, اور خداوند انہیں کہاں بھیجنا چاہ رہا تھا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, میں نے آپ کو وہ اگزامپل دی تھی, وار روم جو مووی تھی, اس میں وہ ایک روح کو ڈھونڈتی ہے, ایک شخص کو ڈھونڈتی ہے, اور وہ دعائیں کرتی رہتی ہے, خدا مجھے ایک روح دے, ایک روح دے, ایک روح دے. اور جو بھی پھر اسے مل جاتا ہے وہ پھر اس کے ساتھ انجیل کو شیئر کرتی ہے, یسوع مسیح کے بارے میں بات کرتی ہے. ہم کہاں جانا چاہ رہے ہیں اور مسیح ہمیں کہاں بھیجنا چاہ رہا ہے. ہم چاہتے ہیں ہم امریکہ میں جا کے وہاں پر انجیل سنائیں, وہاں پر گناہ بھی بہت ہے, تو یہاں پر پورا نہیں ہو رہا تو وہاں جا کر کیا کچھ نہیں کرے گا. وہاں پر بدی بہت ہے, تو یہاں بے لگام گھوڑا ہے, تو وہاں جا کر کیا کچھ نہیں کرے گا. خداوند نے انہیں منع کیا ہے. آسیہ میں, بتونیا میں نہیں. کہاں خداوند, واٹس دا پلان. خداوند نے کہا رات ہون دے, دعا چ ٹھہر جا. دعا میں ٹھہرا ہے اور خدا نے اس کو رات میں ویژن دیا ہے. ہیلیلویا. ون سول, ایک جان, ایک زندگی قیمتی ہے خدا کی نگاہ میں. ایک جان, ایک جان, ایک جان, ایک جان قیمتی ہے. لکھا ہے وہ آسیہ میں کلام سنانے سے منع کیا, بتونیا میں جانے سے منع کیا, جانے نہ دیا ان کو. پس وہ موسیہ سے گزر کر تروآس میں آئے. اب میں اس کو اتنا میں شکر گزاری کرتا ہوں, یہ اتنے حساس ہیں خدا کی آواز سننے کے لیے. ایسے خدا ان سے بات کر رہا ہے اور ایسے خدا کی آواز کو سمجھ رہے ہیں کہ خدا کیا رہا ہے. روح نے انہیں کلام سنانے سے منع کر دیا. خداوند یسوع کے روح نے انہیں بتونیا میں جانے نہیں دیا, روک دیا ہے, اور یہ خدا کی مووز کو سمجھ رہے ہیں. کیا آپ اتنے سینسٹیو ہیں کہ آپ خدا کی موو کو سمجھ رہے ہیں, آپ خدا کی آواز کو سمجھ رہے ہیں؟ کیا آپ کا تعلق خدا کے ساتھ گہرا ہے؟ کیا آپ خدا کی مووز کو, خدا کی خدا جو کچھ آپ کی زندگی میں اور پھر آپ کے وسیلہ سے کرنا چاہ رہا ہے, کیا آپ ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں؟ یا آپ اپنے موج میں, اپنی مستی میں آپ مگن ہیں, چل رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, آپ 24 گھنٹے جو ہے آپ ایک وہ لٹو کی طرح گھوم رہے ہیں. آپ خدا کی آواز سنتے ہیں؟ آپ بڑے سٹیجز پہ جانا چاہ رہے ہیں, خدا آپ کو ایک روح بچانے کے لیے تحریک دے رہا ہے. کوئی بلند آواز سے کہے ہم بڑے مجموع میں جانا چاہ رہے ہیں اور خدا ایک روح کے لیے ہمارے اندر تحریک برپا کر رہا ہے. ون سول, ون سول, ون سول. اور یہ چاروں نے اس چیز پر کمر باندھی ہے. پالس, ہم چاروں اکٹھے ہیں, ہم تینوں تیرے ساتھ ہیں, لیٹس گو. ایک روح کو بچانا ہے. وہ آپ کے گھر میں ہے, آپ کے دوست ہیں, آپ کی فرینڈز ہیں, کالج میں ہیں, اسکول میں ہیں, جاب پلیسز پر ہیں, ویئر ایور دے آر. ون سول, ون سول. اور خدا آج آپ سے کلام کر رہا ہے. خدا آپ کو اس کا نام دے رہا ہے. خدا آپ کو ان کے بارے میں بتا رہا ہے. خدا آپ کے اندر ایک تحریک برپا کر رہا ہے. خدا آپ کو ان کے نام آپ کے سامنے, ان کی چہرے, ان کی شکلیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں. ون سول, ون سول. کتنے ہیں جو سمجھتے ہیں خدا نے آج مجھ سے بات کی ہے؟ ون سول, ایک روح, ایک روح. یہ وہاں سے موسیہ سے گزر کر تروآس میں آئے, اور پولس نے رات کو رویا میں دیکھا کہ ایک مقدونی آدمی کھڑا ہے. اور یہ جب انہوں نے یہ سنا ہے, پولس نے انہیں بتایا ہوگا کہ یار ایک مقدونی آدمی, وہ کہہ رہا ہے مقدونیہ کے پار آؤ ہمارے پاس. تو یہ تینوں اس کے ساتھ جانے کے لیے رضامند ہو گئے ہیں, اور ان تینوں نے کمر باندھی ہے. سنیے, جو نتیجہ نکلے گا اگر ہم میں سے ہر ایک
ایک روح کو فوکس کریں تو یہ 5ویں آیت ہے. دیکھیے ذرا، لکھا ہے کلیسیائیں ایمان میں مضبوط اور شمار میں روز بروز زیادہ ہوتی گئیں. کلیسیائیں ایمان میں مضبوط اور شمار میں، ایمان میں مضبوط، شمار میں زیادہ، ایمان میں مضبوط اور شمار میں. اب یہاں پر جو سیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے، یہ سنڈے کے سنڈے ایڈ نہیں ہوتے تھے. سنڈے کے سنڈے لوگ توبہ نہیں کرتے تھے. یہ توبہ پورے ہفتے میں ہوتی تھی. یہ توبہ روز ہوتی، یہاں لکھا ہے روز بروز، یعنی ہر روز. اور اعمال کی کلیسیا میں بار بار اس چیز کا ذکر ہے کہ خداوند ہر روز نئے لوگوں کو کلیسیا میں ملا دیتا تھا. کیوں ہر روز؟ کیونکہ کلیسیا ہر روز انجیل، انجیل. تو جب بیج روز بکھیرا جائے گا تو پھر فصل بھی روز ہی کاٹی جائے گی. ہیلیلویا. جب کلام روز سنایا جائے گا تو لوگ بھی روز توبہ کریں گے اور خدا کی بادشاہی کے وارث بنیں گے. ہیلیلویا. کلیسیائیں ایمان میں مضبوط اور شمار میں زیادہ، مگر صرف سنڈے کو نہیں، روز بروز، روز بروز. میں نے آپ کو افریقہ کا وہ واقعہ بتایا تھا کہ وہ پاسٹر کہتا ہے ہم ہر روز جشن مناتے ہیں چرچ میں، ہر سنڈے جشن مناتے ہیں. اور انہوں نے کہا جی کہ پورے ویک میں چرچ کا ہر ایک بندہ جب معاشرے میں ہوتا ہے، سوسائٹی میں ہوتا ہے، جب وہ کام کاج پہ ہوتا ہے، باہر ہوتا ہے، ہر روز وہ روحوں کو جیتتا ہے، ہر روز انجیل کی بات کرتا ہے، ہر روز مسیح کی خوشخبری کی منادی کرتا ہے، ہر روز مسیح کی انجیل سناتا ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے؟ چونکہ وہ ہر روز انجیل سنا رہے ہیں، ہر روز لوگ نجات پا رہے ہیں. اور کہتے ہیں کہ وہ پھر سارے جتنے لوگ چرچ کے لوگ ہیں وہ سب کے سب 2 4 5 10 لوگوں کو لے کر، ہر بندہ 2 4 5 10 لوگوں کو لے کر چرچ میں آتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ جی یہ میرا پچھلے ہفتے کا پھل ہے جو میں چرچ میں لے کر آیا ہوں. اور پھر پاسٹر ان کے لیے شکر گزاری کرتا ہے اور وہ ناچتے ہیں، وہ جھومتے ہیں، وہ خوشی مناتے ہیں کہ آج 50 لوگوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، نجات پائی ہے. ہیلیلویا. ہر روز، یہ روز کا کام ہے. جہاں جہاں آپ جاتے ہیں، جہاں آپ بیٹھتے ہیں، جن کے ساتھ آپ بات چیت کرتے ہیں، انہیں انجیل سنائیے. کیا آپ کو واقعی فکر ہے گنہگاروں کی؟ کیا آپ کو واقعی فکر ہے غیر نجات یافتہ لوگوں کی؟ کیا آپ کو واقعی فکر ہے ان بدکاروں کی، ان حرام کاروں کی، ان زناکاروں کی، ان چوروں، ڈاکوؤں، لفنگوں کی جو گلی محلے میں آوارہ پھرتے ہیں؟ کیا آپ کو واقعی ان کی فکر ہے؟ اگر ان کی فکر ہے پھر آپ ان کے لیے دعا کریں گے. اگر ان کی فکر ہے آپ کو ان کی آوازیں آئیں گی. اگر ان کی فکر ہے ان کا رونا چلانا کراہنا آپ کے کانوں میں پڑے گا اور آپ ان کے پاس مسیح کی محبت کو لے کر پہنچیں گے، انہیں انجیل دیں گے اور وہ خدا کی بادشاہی کے وارث بن جائیں گے. آمین 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 آمین. ہیلیلویا. ایک شخص ہے، ایک شخص کا رویا دیکھا ہے اور 4 بندے چل پڑے ہیں. اور میں ایمان رکھتا ہوں یقیناً اس شخص کی زندگی میں نجات، اس کے خاندان میں نجات آئی ہوگی. دیکھیے ذرا، اگر ہم تھوڑا سا آگے چلیں، لکھا ہے پس تروآس سے 11ویں آیت، جہاز پر روانہ ہو کر ہم سیدھے سموتراکے میں اور دوسرے دن نیاپلس میں آئے اور وہاں سے فلپی میں پہنچے جو مقدونیہ کا شہر اور اس قسمت کا صدر اور رومیوں کی بستی ہے. اور ہم چند روز اس شہر میں رہے. چند روز اس شہر میں. مسیح بھی اکثر جب نئے علاقوں میں جاتا تھا تو لوگ اسے مجبور کرتے تھے کہ ہمارے پاس چند روز رہ.
اور خداوند کے شاگردوں کی بھی یہی لائنز ہیں, یہی پیٹرن ہے. لیکن اور سبت کے دن شہر کے دروازہ کے باہر ندی کے کنارے گئے, جہاں سمجھے کہ دعا کرنے کی جگہ ہوگی, اور بیٹھ کر ان عورتوں سے جو اکٹھی ہوئی تھیں کلام کرنے لگے, دعا کرنے لگے اور انجیل سنانے لگے. یہی کام ہے آپ کا اور میرا. اور تھواتیرا شہر کی ایک خدا پرست عورت لدیا نام کرمز بیچنے والی بھی سنتی تھی. اس کا دل خداوند نے کھولا تاکہ پولس کی باتوں پر توجہ کرے. ایک شخص دعا کرنے کے لیے نکلے ہیں اور کچھ لوگ آگے سے ملے ہیں, اور انہوں نے کیا کیا ہے, انہیں انجیل سنانا شروع کی. خواتین ہیں بائی دا وے. انہیں انجیل سنانا شروع کیا, اور اس گروپ نے جب انجیل سنی ہے تو اس گروپ میں سے ایک نے خداوند کے کلام کو قبول کیا. کیوں؟ کیونکہ خدا نے اس کا دل کھولا, اس کا ذہن کھولا کہ وہ کلام خدا کی باتوں کو سمجھ سکے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, این ممکن ہے سب کے سب آپ کی باتوں پر یقین نہ کریں, ایمان نہ لائیں, کوئی بات نہیں. لیکن ممکن ہے ان میں سے کچھ خدا کے لیے الگ ہو جائیں, ان میں سے کچھ کے دلوں کو خدا کھول دے, کچھ کے دلوں کو, ذہنوں کو خدا کھول دے, اور جو انجیل, جو کلام, جو خوشخبری کی منادی آپ ان کے سامنے کر رہے ہیں, انہیں وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. آپ کو دینا ہے, آپ کو بکھیرنا ہے. مسیح نے کہا نا, بیج بونے والے کی مسیح 3-4 حالتیں ہیں. کوئی جھاڑیوں میں گرا ہے, کوئی راہ کے کنارے گرا ہے, کوئی پتھروں میں گرا ہے. لیکن کچھ بیج ایسا تھا جو ٹھیک اور درست اور زرخیز زمین پر گرا, وہ بیج 100 گنا پھل لایا ہے. ہیلیلویا, ہیلیلویا. ایک کا دل خدا نے کھولا. 15ویں آیت, اور جب اس نے, یعنی ایک نے, اپنے گھرانے سمیت بپتسمہ لیا. 1 سول, لیکن اس کے ساتھ کون آ گیا ہے؟ پورا گھرانہ آ گیا ہے. مائی گڈنس, پورا گھرانہ آ گیا ہے. آغاز چھوٹا ہوگا لیکن انجام. آج کا جو میسج ہے کہ ہم نے ایک کو فوکس کرنا ہے. زیادہ بھی کیجئے. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ خاندان میں جائیں اور کہیں کوئی ایک بندہ آ جائے, جی آج پاسٹر صاحب نے کلام سنایا سی, ایک بندے نے اسی فوکس کرنا ہے. نہیں, یہاں پر زیادہ لوگ ہیں, زیادہ عورتیں ہیں, اور ان کو کلام سنا رہے ہیں, اور ان میں سے ایک کا ذہن خدا نے کھولا ہے. خدا پورے خاندان کو بدلے یا ایک کو بدلے, خدا کا کام ہے, ہم نے منادی کرنی ہے. آپ ایک کو فوکس کیجئے اور پھر پورے کے پورے خاندان خداوند کے قدموں میں آنا شروع ہو جائیں گے. ہیلیلویا. آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ آج کا کلام میرے لیے ہے؟ واقعی جو کچھ آج سنایا گیا ہے اس پر ایمان رکھیں گے؟ واقعی کچھ کریں گے؟ واقعی کل اگلے اتوار کسی کو ساتھ لے کر آئیں گے جو اس پورے ہفتے میں آپ جن جن لوگوں کے ساتھ ملیں, جنہیں انجیل سنائیں, جن سے بات کریں؟ یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے. ذمہ داری ہے. ہمیں لوگوں کو انجیل سنانی ہے تاکہ وہ خدا کی بادشاہی کے وارث بن جائیں. ایک شخص ہوگا لیکن اس کے ساتھ اس کا پورا خاندان جڑا ہوا ہے. یہ ایک لدیا ہے. ایمان ایک لدیا لائی ہے, لیکن بپتسمہ خاندان نے لیا ہے ساتھ میں. ہیلیلویا, ہیلیلویا. جب پولس اور سیلاس قید کی حالت میں ہیں تو جس دروگا کے ہاں وہ قید تھے, جب اس نے انجیل سنی, وہ ایمان لایا, تو پھر اس کا خاندان بھی ساتھ ایمان لایا. اور جب وہ
پیٹے گئے, مارے گئے, تو پھر وہی انہیں اپنے گھر میں لا کے ان کی مرم پٹیاں کر رہے ہیں, ان کے زخم دھو رہے ہیں. ون سول, اور اس کے ساتھ پھر اس کا پورا خاندان کنیکٹڈ ہے. آمین. آئیے سب گھٹنوں کے بل ہو جائیں, تھوڑی دیر کے لیے ہم دعا مانگیں گے. ایک روح, آپ شاید کہیں اور جانا چاہ رہے ہیں اور خدا آپ کو کہیں اور بھیجنا چاہ رہا ہے. آپ کا ارادہ یہ ہے کہ میں یہاں جاؤں, میں وہاں جاؤں. خدا کا ارادہ یہ ہے, نہ وہاں نہ یہاں, بلکہ وہاں جہاں میں چاہتا ہوں, جہاں میں چاہتا ہوں. ہاللویا. یہ سب دعا کرنا شروع, اور خدا سے کہیے, خدا مجھے روحیں چاہیے, مجھے روحیں چاہیے خدا, مجھے روحیں چاہیے خدا, مجھے روحیں چاہیے خدا, میں جنہیں انجیل سنا سکوں, میں جنہیں خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے بارے میں بتا سکوں. آئیے خدا سے کہیے, خدا مجھے یہ درد اور یہ بوجھ دے دے کہ میں انجیل سنانے والا بن سکوں, میں انجیل کا مناد بنوں. خدا میں بشارت دینے والا ہوں, میں مبشر ہوں, میں مبشرہ ہوں. خدا من خدا سب آگے سے پیچھے تک سب کے سب دعا کرنا شروع کیجئے. مانگیے خدا سے. اس نے کہا مانگو تو تمہیں دیا جائے گا. ایک روح آپ کے پڑوس میں ہے, آپ کے فرینڈ لسٹ میں ہے, آپ کے واٹس ایپ گروپ میں ہے, آپ کے میسنجر پر, آپ کی فیس بک, آپ کے انسٹا پر ہے. ایک روح. تھینک یو جیزس. اگر آپ کو واقعی روحیں چاہیے تو آئیے اس سے مانگیے, مانگنا شروع کیجئے, مانگنا شروع کیجئے اس سے. اور خدا سے کہیے, خدا اس طور پہ مجھے چھو لے, اس طور سے مجھے درد سے بھر دے, اس طور پہ مجھے دعا کرنے کا فضل دے دے کہ میں اگلے اتوار اکیلا نہیں آؤں گا, اگلے اتوار اکیلی نہیں آؤں گی. میں خدا اپنے ساتھ اپنا پھل لے کر آؤں گا, اپنا پھل لے کر آؤں گی. ہاں خدا, میں روحوں کو جیتوں گا, میں روحوں کو جیتوں گی, اور ہم انہیں لے کر تیرے قدموں میں آئیں گے, تیری حضوری میں آئیں گے. ہم آن لائن یہ کام کریں گے, ہم ان پرسن یہ کام کریں گے, ہم اپنے پڑوسیوں کو انجیل سنائیں گے, ہم عیسائیوں کو مسیحی کریں گے, ہم ان کو خدا کے بیٹے کے بارے میں بتائیں گے. خدا باپ, میں یسوع مسیح کے نام سے یہ منت کرتا ہوں, ان میں سے ہر ایک کے حصے خداوند سینکڑوں نہیں, ہزاروں نہیں, بلکہ لاکھوں روحیں کر دے. خدا یہ لاکھوں روحوں کو انجیل سنانے والے ہوں, یہ لاکھوں کو تیری بادشاہی کی منادی کرنے والے اور تیری بادشاہی میں لانے والے ہوں. خدا یہ لاکھوں لوگوں میں انجیل لے کر پہنچیں, اور یہ خدا جہنم کو خالی کر دیں اور آسمان کو بھر دیں. خداوند خدا, اے باپ, میری دعا ہے, تیرے بچوں نے جن جن لوگوں کے لیے دعا کی ہے, جن جن لوگوں کو تو نے ان کے دلوں پر رکھا ہے, خدا لدھیا کی طرح ان کے بھی ذہنوں کو کھول دینا, دلوں کو کھول دینا, تاکہ جب یہ انجیل سنائیں تو وہ انہیں قبول کریں, وہ انجیل کو قبول کریں, خدا کے بیٹے کی منادی کو قبول کریں, اور یوں ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں. خدا, میں ان میں سے ہر ایک پر تیرے کلام کی اس قدرت, اس برکت اور اس انوائنٹنگ کو مانگتا ہوں. خدا, تیرے بچے اس سے کبھی جدا نہ ہوں, اس سے کبھی الگ نہ ہوں. خدا, بلکہ دن اور رات انہیں اسی کا دھیان رہے کہ ہمیں روحیں بچانی ہے, انجیل سنانی ہے, اور خدا کی بادشاہی کو وسعت دینی ہے. یسوع مسیح کے نام سے, یسوع مسیح کے نام سے, آمین.